اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام میرے رؤوف امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. چونکہ شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. آپ تمام ناظرین کی جانب سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. بالخصوص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے نائب الزیارہ ہیں. آپ سب کے لیے وہ تمام لوگ جو ہمارے پروگرام کا حصہ رہتے ہیں التماس دعا کا کہتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے کالز کے ذریعے مختلف حوالوں سے التماس دعا کا کہتے ہیں. جو مریض ہیں مولا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں ان سب کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو رہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم ایک بہترین قاری کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو آپ تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر آپ سب کی نیابت میں مولا کی بارگاہ سے زیارت کی تلاوت فرمائیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محسن قراتی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے تمام ناظرین کی نیابت میں وہ تمام لوگ جنہوں نے التماس دعا کا کہا ہے، وہ تمام لوگ جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں مسلسل ہمارے پروگرام سے جڑے رہتے ہیں یا آنے والے وقتوں میں ہمارا پروگرام دیکھیں گے، ان سب کی نیابت میں مولا کی بارگاہ سے زیارت کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضی وحجتہ علی عبادی. السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادی
وأملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إنا قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارئا وأعلام القاصدين إليك وازها وأفئدة العارفين منك فازئا وأصوات الدائين إليك صائدا وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابا والتوبة من أناب إليك مقبولا وأبرد من بكى من خوفك مرهوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وإدعوتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وأوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا
وأوائد المزيد متواترة وموائد المستدئمين مؤدى ومناهل الزماء مطرأة وموائد المستدئمين مؤدى ومناهل الزماء مطرأة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي أمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأزهر كلمة الحق وأزهر كلمة الحق واجعل العليا وأدهز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ قبلہ، بڑی نوازش آپ کی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور سلامت رہیں. بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کو جب جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تھے جناب محسن قراتی صاحب جو مولا کی بارگاہ سے زیارت من اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے. دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے، اور ہمارے پروگرام کا چونکہ حصہ رہا ہے، ہمیشہ میں ایک ایسے عالم کو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور مدتوں بعد کافی انتظار کرانے کے بعد ایک ایسی شخصیت مشہد مقدس کی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جناب سید عرفان شاہ جی صاحب قبلہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بڑا انتظار کرایا قبلہ آپ نے. ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے ابتدائی پروگرام میں سب سے پہلے تو آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں مولا کی شہادت کی، اور ہمارے تمام ناظرین کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو تسلیت پیش کیجئے گا، دعا گو رہیے گا ان سب کے لیے. قبلہ، امام کی شخصیت جو ہے یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک، میرے خیال سے تمام مکاتب مانتے ہیں اس کو. اکابرین اہل سنت کی نظر میں امام کا مرتبہ کیا ہے، وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں امام کو، اگر تھوڑا سا بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین اور ناظرین کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور خصوصاً بارگاہ امام رضا سامن الحجج میں امام رضا کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی شہادت کی تسلیت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں. خداوند متعال یہ عزاداریاں، یہ درد امام صادق علیہ السلام غریب جنت البقیع ہمارے دل میں ہمیشہ اجاگر رکھے، اور ہم اس کے ساتھ زندہ رہیں، اور اسی کے ساتھ خداوند متعال ہمیں معشور فرمائے. بے شک بہترین سوال ہے آپ کا، اور اگر دیکھا جائے اس میں کہ امام صادق علیہ السلام ہر علم کے اعتبار سے ایک بڑا ہی درجہ رکھتے ہیں، اور جو بھی تمام اکابر گزرے ہیں ہر فرقے سے ہوں، ان کے لیے اگر میں مبالغہ نہ ہو تو یا ایک استاد کی حیثیت سے یا ایک ایسے عالم کی حیثیت رکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ جن کے سفرہ علم سے ہر عالم نے، ہر مکتب فکر کے عالم نے رزق علم پایا ہے. بے شک اس اعتبار سے اگر ہم ڈیپلی تھوڑا اس میں دیکھیں تو اگر ہم شروع کریں ہمارے برادران اہل سنت، جیسے آغا سیستانی نے بھی فرمایا، برادران نہیں ہماری جان، ہمارے حصہ ہیں ایک اسلامی معاشرے کا، اور تو
ان کے اکابر جب امام ابو حنیفہ ہوئے یا امام مالک ہوئے یا بہت بڑے ان کے جو علماء گزرے ہیں، ان کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا ہے، تو ان ہمارے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک زاویہ نظر روشن ہو سکتی ہے کہ ان کی نگاہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور منزل اور حیثیت علمی کس طرح تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ مستند طور پہ عرض کروں۔ سیر اعلام نبلاء میں شمس الدین ذہبی نے اکثر اقوال کو جمع کیا ہے کہ جب بھی وہ جس طرح آپ جانتے ہیں اس کتاب کی وضعیت کہ وہ جب بھی فقہا اور علماء اور راویوں کے بارے میں اور حتیٰ صحابی اور تابعیوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو مستند بات کرتے ہیں اپنے فقہ کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے جب یہ لکھا ہے تو مثلا اگر امام ابو حنیفہ کے حساب سے ہم عرض کریں تو تاریخی حساب سے جو عبائر عبارتیں ہمیں ملتی ہیں وہ عجیب سی ہے، جس سے مکتب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے اور دوسرے مکاتب فکر کے لیے ایک روشن دلیل بن جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کا علم کیسا ہے۔ مثلا اگر ہم شروع کریں کہ امام ابو حنیفہ جو 150 ہجری میں وفات پائے، ان کے کئی اقوال مشہور ہیں۔ اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے، مگر جو مشہور چیزیں ہیں ایک جملہ کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال جو میں نے زانوئے تلمیذی مکتب امام صادق میں خم نہ کیے ہوتے تو آج یہ نعمان جو اس وقت ہوں وہ نہ رہتا۔ اور اسی طرح دوسرا ایک مشہور جملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد وانہ اعلم الامہ، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بڑھ کے عالم نہیں پایا، بالکل، یعنی افقہ ترین فرد کوئی اس زمانے میں نہیں دیکھا، بالکل اس حساب سے۔ اور حتیٰ ان کا اگلا جملہ وانہ اعلم الامہ، وہ امت محمدیہ کا سب سے بڑا عالم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا امام ابو حنیفہ کا جو جس طرح اور ایک دوسری چیز بھی جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ زمانے کے اعتبار سے سیاسی حالات کچھ اس طرح رہے کہ امام ابو حنیفہ کو سیاسی اعتبار پہ امام صادق علیہ السلام کے مقابل میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے عباسی خلفاء کا زور رہا۔ جیسے منصور دوانکی کا ایک مشہور واقعہ جو ملتا ہے کہ اس نے مجبور کیا امام ابو حنیفہ کو کہ وہ اپنے ذم اور علم کے مطابق کوئی ایسے 40 سوال بنائے جو امام صادق علیہ السلام سے کسی جگہ مجلس میں بیٹھ کے وہ پوچھے، اور کہیں تو وہ علمی اعتبار سے لڑکھڑائیں گے تو ہم اس وقت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ملتا ہے کہ حیرہ میں جب وہ ملتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے ہیں اور منصور اور امام ابو حنیفہ آتے ہیں اور تعارف ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ منصور کے کہنے کے مطابق امام علیہ السلام سے سوال پوچھتا ہے۔ اس نشست میں 40 ان کے جو اپنے علم کے مطابق سب سے سخت ترین علمی مسائل تھے وہ پوچھے گئے، وہ اس نے پوچھے، اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ ہر ایک مسئلے کو امام صادق علیہ السلام نے بڑی ہی متانت کے ساتھ اور ایک علمی روش کے ساتھ، جس طرح ایک شفیق استاد اپنے بچے کو اپنے طالب علم کو سکھاتا ہے، امام علیہ السلام اسے بتا رہے ہیں اور بار بار فرما رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ رائے ہے، اہل مدینہ کا یہ نظریہ ہے، اور اس میں مجھ امام کا نظریہ یہ ہے۔ جب ہر مسئلے میں امام یعنی اپنی وسعت نظر کو، وسعت علم کو بیان کر رہے تھے، تو امام ابو حنیفہ آخر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے اور کہنے لگا ان اعلم الناس اعلمہم باختلاف الناس، زمانے میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو مختلف نظریوں کا علم ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں درس خارج بھی جب ہم لیتے ہیں بزرگان مختلف علماء کی نظریات بیان کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنی نظر دلیل کے ساتھ متانت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کے حساب سے، اسی طرح امام مالک وہ تو ہے تھے مدینے کے امام، چلے امام ابو حنیفہ کوفے کے حساب سے، یا اصل ان کا وطن وہ کابل رہا۔
تو امام ابو مالک کے حساب سے بھی جو ہمیں تاریخی حساب سے مستندات ملتے ہیں، اس میں جو جملات ملتے ہیں وہ بہت امام علیہ السلام کا مرتبہ ظاہر کرتے ہیں. امام مالک کے جو جملات ہیں میں ان کی احادیث پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں لقد کنت آتی جعفر ابن محمد، میں اکثر امام جعفر صادق کے پاس آتا رہتا تھا. صحیح. وَكَانَ كَثِيرُ الْمِزَاحِ وَالتَّبَسُّمِ، ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علیہ السلام فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ اخضر و اسفر، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کے پاس ہوتا تھا ان کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. بالکل. ذکر مصطفیٰ سن کے ابن مصطفیٰ اپنے جد مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ جملہ فرماتے امام مالک لقد اختلفت الیہ زمانہ، کئی زمانے مثلا گزر گئے، کئی سال گزر گئے، میں آنا جانا رکھتا تھا امام کے پاس، رزق علم حاصل کرتا تھا، خداوند متعال نے جو علم دیا تھا اس کو کسب کرتا تھا. اب یہ جملہ وما کنت اراہ الا علی ثلاث خصال، میں نے امام کو جب بھی امام کے گھر میں، یہ باہر کے حساب سے مزاح فرماتے تھے، تبسم ہوتا تھا، جب بھی ان کے گھر میں گیا امام کو میں نے 3 حالتوں کے علاوہ کبھی کچھ اور حالت میں نہیں پایا. اما مسلین، یا مصلی عبادت پہ عبادت کرتے تھے، وہ اما صائمن، یا روزے کی حالت میں رہتے تھے، وہ اما یقرأ القرآن، یا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام کی تلاوت کا انداز آپ دیکھیں، یہ عجیب روایت ہے. اور جیسے روایت کے حساب سے اگر ہم بیان کریں کہ امام تلاوت کس طرح فرماتے تھے، ملتا ہے کہ کان یتل القرآن فی صلاتی فغشی علیہ، کبھی کبھی یہ ہوتا تھا امام نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اتنی تلاوت ہوتی تھی کہ ان کو غشی آ جاتی تھی، امام نماز میں جیسے گر جاتے تھے. فسئل عن ذلک، کسی نے سوال کیا مولا کس وجہ سے، کیا آپ قرآن پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ گر جاتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا فقال ما زلت اکرر آیات اللہ، جب بھی میں اللہ کی آیات کو بار بار پڑھتا ہوں اور یہ پڑھنا میرا اس حد تک آ جاتا ہے، حتی بلغت الی حال، میں اس حالت میں پہنچ جاتا ہوں کأنی سمعتها مشافہۃ ممن انزلہا، کہ میں اس حالت میں آ جاتا ہوں جس طرح خود وحی نازل کرنے والے سے سن رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سے اتنا یہ معیار عبادت ہے، یہ معیار عبادت ہے کہ یعنی اللہ. جس نے قرآن نازل کیا ہے، اور یہ عشق ہے بالکل بالکل، یعنی تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. بالکل. یہ میں آپ کی مثال دیتا ہوں، آپ کا ایک بہترین شاعر ہیں، اور اسی شعر آپ کے ایک بہترین شعر کو اگر میں بار بار پڑھتا رہوں، یا آپ کو بھی یہ محسوس ہونے لگتا ہے جیسے میں خود شاعر کی زبانی سن رہا ہوں. بالکل ایسے ہی، بالکل جب اس کے ساتھ عشق ہو، محبت ہو، اس شعر کو دل سے چاہتے ہیں. یہ امام علیہ السلام کی تلاوت، اور یہ امام مالک فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں یا نماز پڑھتے ہوئے یا روزے کی حالت میں یا قرآن کی تلاوت میں دیکھا. سبحان اللہ. یہ امام مالک کے اور کئی روایات تاریخی حساب سے جو ملتے ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اسوہ ہے کہ امام مالک جیسی ہستی علمی شخصیت وہ فرماتی ہے وما رات عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ایسا خیال آیا کوئی جعفر ابن محمد سے افضل اور عالم بندہ اس زمانے میں. ماشاءاللہ یہ تمام وہ فضیلتیں ہیں جو یعنی دیگر اکابر دوسرے ہمارے بزرگان نے بیان کی. جی ہمارے یعنی دین اسلام کے مختلف فرق کے جو عالم ہیں، اور پوری ایک طویل لسٹ ہے، اگر ہم بیان کرنی چاہیں ٹائم کے حساب سے انتہائی اگر جسارت نہ ہو تو آپ نے یہ لسٹ سلسلہ بیان کی. یہ وہ تمام لوگ تھے جو تلمیذ ادب طے کرتے تھے مولا کے پاس، اس سب کے باوجود مولا کے مطلب قریب جا کر علم حاصل کر کے بھی آیا کیوں انہوں نے اختلاف دوسرا راستہ اپنایا؟ اگر اس حوالے تھوڑا سا بیان فرمائیں. اس حساب سے اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو کئی مقدمے خلاصتاً اگر ہمارے ناظرین کے لیے بیان اس حساب سے کچھ وجوہات، جس طرح اس سے پہلے ہم آئے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام افقہ امت تھے، عالم امت تھے، اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا کہ انہیں خلافت سے شروع سے ہی دور رکھا گیا؟ بے شک ایسا ہی ہے. جبکہ ہمارے
برادران اہل سنت ان کے علماء یہ سب بیان فرماتے ہیں کہ علی جیسا کوئی قاضی نہیں تھا، علی جیسا کوئی فقیہ نہیں تھا، علی جیسا کوئی عالم نہیں تھا، علی جیسا کوئی شجاع نہیں تھا. ہر وہ صفات جو ایک حاکم میں ہونی چاہیے وہ مولا علی میں موجود تھی. مگر پھر ہم اسی بیان کو جو خود ہمارے برادران اہل سنت کے امام غزالی نے لکھا ہے کہ اور جب وہ حدیث غدیر کو من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس کے بعد کچھ بزرگان دین کی وہ تبریک عرض کرنا مولا علی کو، اس کے بعد لکھتے ہادہ تحکیم، یہ کہنا کہ علی آپ ہمارے مولا ہیں، یہ یعنی علی کی ولایت کو قبول کرنا ہے. بے شک ایسا. اس کے بعد عجیب جملہ لکھتے ہیں، یعنی رجوع کیا جائے ہمارے بزرگان اہل سنت کے علماء نے. امام غزالی جیسے ایک ادیب اور عالم نے یہ بیان کیا کہ پھر زمانے کے مسائل، پھر زمانے کی روشنیوں نے ان کی آنکھوں کو اس طرح چمک پیدا کر دی ان کی آنکھوں میں کہ وہ اس حق کے راستے، اس عالم آل محمد، اس امت کے سب سے فقیہ سے دوری اختیار کر لی. یہ زمانہ رہا ہے. علم جو ہے انسان کے آگے سے جہالت کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور سامنے والے کی علمیت کو دیکھتا ہے تو انسان دلی طور پر اس کی طرف سے مغلوب ہو جاتا ہے، مطلب اس کے اسیر ہو جاتا ہے اس کے علم کا، دلوں کو نرم کر دے. کیا وجوہات تھی؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اگر ہم مختصراً بیان کرنے پڑ جائیں کے لیے، امام کے مطلب تلمیذ ادب طے کیا، اتنے عرصے سفرۂ علوم آل محمد پر انہوں نے جو ہے شرف حاصل کیا بیٹھنے کا، اور پھر میں اس قابل نہیں کہ یہ جملہ اپنے لیے کہہ سکوں کہ میں نے جس طرح آپ شعراء حضرات کرتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں. سلامت رہے. بے شک میں نے یہ اگر آپ دیکھیں اس کی وضاحت میں جائیں کہ دنیا کی روشنیاں بہت خطرناک ہیں. بے شک ایسا ہی. اس کی رنگینیاں بہت خطرناک ہیں. یہ وقت آ جاتا ہے کہ حجت دوران کے سامنے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے وقت کے عالم فرد ہوتے ہیں، یہ نبوت کے اس خصائص میں سے. پھر بھی ان کے معجزات باہرہ کو دیکھتے ہوئے لوگ ان کے سامنے اور یعنی ایک اپنا قدر کا اظہار کرنا شروع بالکل ایسے بالکل ایسے. یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلا ہے. میں اسے دبے لفظوں میں بیان کرنا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں تھیں کہ کبھی کرسی کا نشہ ہوا، کبھی حاکمیت کا نشہ ہوا، کبھی کسی سیاسی پوسٹ کا نشہ ہوا، کبھی کسی چیز کے حساب سے. یہ سب چیزیں انوالو ہوئی. یعنی خلاصتاً کہوں کہ علم ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. جی بالکل. یہ علم ہضم ہونا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا کی. خدا جو علم انسان حاصل کرتا ہے وہ ہضم ہو جائے، اور حقیقت میں بندہ ویسا مطلب علم پر عمل کرنے والا اور علم جس نے دیا ہے اس کا شکر گزار اور مطیع قرار پائے. بالکل یہ حقیقت ہے. اور یہ میں نے جیسے عرض کیا ابتداء خلقت سے حساب کر لیں آپ، اسی طرح جس طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شاید ابلیس سے زیادہ کوئی عالم اس وقت نہیں تھا. بالکل ایسا بالکل ایسا. اللہ مگر جب وہ ایک حسد میں ایک تکبر میں گھر گیا تو رب ذوالجلال کے سامنے بھی یہ تو امیر المومنین ہے. بالکل ایسا ہی. بے شک یہ امام جعفر صادق ہیں. بالکل ایسی بات ہے. بالکل خدا کے سامنے اپنا قد اور اپنے وجود کا اظہار کرنا یہ ایک بڑا ایک مسئلہ ہے. تکبر انسان. بے شک بے شک. آپ علوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، امام جعفر صادق کے حوالے سے، شاگردوں کے حوالے سے. 4000 شاگرد مولانا نے جنم دیے. کون کون سے علوم تھے جن پر امام کام کیا کرتے تھے، جو تعلیم دیا کرتے تھے؟ اگر اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. جی آغا جان، یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے جس پہ کئی بزرگان نے اپنے قلم اٹھائے اور اپنے اس علم کا اظہار کیا ہے. جیسے شیخ مفید علیہ رحمہ اور شیخ تبرسی نے اور اسی طرح دوسرے بزرگان نے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دانشگاہ یونیورسٹی کا لکھا ہے. جیسے آپ نے فرمایا 4000 کے قریب ان کے شاگرد، اور یہ وہ تھے جو اپنے علم جو امام علم انہیں القاء کرتے تھے اس میں اسپیشلسٹ تھے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. امام علیہ السلام معیار رکھنے والی شخصیت، بالکل بلند پائے کے اور ایک قدآور شخصیات تھیں جو امام کے اس شاگردان خاص میں. اس کے علاوہ تو بہت سارے شاگرد گزرے ہیں. اور اگر دیکھا جائے شاید اس وقت کوئی ایسا علم ہو کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں رائے نہ ملتی ہو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہمیں نہ ملتا ہو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر علم کے بارے میں، اور آپ دیکھیں اگر شروع کریں اس میں گرچہ کچھ بزرگان نے، جس طرح ایک مشہور کتاب کا میں حوالہ دے دوں جو آج سے
50 سال پہلے لکھی گئی مغز متفکر جہاں نے تشیع جس کا سپرمین ان اسلام ترجمہ بھی اردو میں ہوا، ذبیح اللہ منصوری صاحب، ان کی کتاب پہ کافی نقد لکھے گئے ہیں اور جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کانفرنس فرانس میں ہوئی ہی نہیں تھی، اور جو نام اس میں دانش مندوں کے سائنٹسٹ کے دیے گئے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خارج میں وجود نہیں رکھتا۔ جی یہ بہت نئی بات ہے، یہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کتاب کے حوالے سے، تھوڑی مختصر خلاصتاً، کیونکہ چلیں آپ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں، میرے لیے خود نئی چیز تھی کہ آپ نے کہا کہ یعنی کوئی سائنسدان وجود نہیں رکھتے تھے اور یہ ساری چیزیں لکھی گئی۔ اندازاً جو 20 یا 22 کے قریب سائنٹسٹ کا نام دیے گئے ہیں جنہوں نے، اور وہ کانفرنس کا بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ میں یہ کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو کتاب فرانسوی زبان میں لکھی، فرینچ زبان میں لکھی گئی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، امام صادق علیہ السلام پہ، جس میں ہمارے ایک بزرگوار جو ظاہراً شہید ہو چکے ہیں لبنان کے، ان کا بھی آرٹیکل اس میں پیش کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں جب وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر علم میں، اور ان کی یعنی یہ جس طرح تھی تحقیقات جس کو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور در حالانکہ دیکھا جائے کہ ایسا کوئی کتاب نہیں تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں ایک 25 صفحات پہ ایک فرانس میں مقالہ پرنٹ ہوا تھا، اور جو کسی مصری عالم نے علم جفر اور امام صادق اس موضوع پہ اس نے لکھا تھا، جس سے یعنی متاثر ہو کے اس بزرگوار نے نقد یعنی نظریہ ہے، پڑھ سکتے ہیں اس حساب سے، تو انہوں نے آ کے یہ کتاب لکھ دی، اور جس میں 22 کے قریب سائنسدانوں کے نظریات، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پھر وہ کچھ ایسی روایات جن کے کوئی حوالے نہیں ہیں، صحیح گرچہ جیسے میں عرض کروں گا خلاصتاً کہ امام نے ہر علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ، خصوصاً علم طب کے بارے میں، علم فقہ، علم اصول، علم رجال، علم طبیعت، علم ما بعد الطبیعت، اور اسی طرح علم فلسفہ، اور اس آپ جائیں اس میں تو علم کیمیا کے مولا کے شاگرد جابر بن حیان، اور ہر علم میں مولا نے اپنی نظر فرمائی ہے، صحیح، مگر کچھ علوم میں کچھ زیادہ، کیونکہ ان مولا کے جو مناظرے ہمیں ملتے ہیں اس دور کے ہندوستان کے بڑے بڑے حکیم طب جاننے والے امام سے کر رہے ہیں، تو یہ اس کتاب میں ہر چیز رتب و یابس موجود ہے، یعنی ہم نہ اس کو کلن رد کر رہے ہیں نہ کلن اسے قبول کر رہے ہیں کہ یہ کتاب مورد تصدیق اور تائید ہے۔ تو اس حساب سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جب بھی بات کی جائے بہت اچھی بات ہے، وقت کے حساب سے اگر آپ پورا بیان نہ کر سکیں تو اسے چھوڑ دیں، چھیڑے نہیں، بالکل ایسا ہی، بہت شکریہ۔ لیکن امید ہے ہمارے تمام ناظرین خود بھی اس حوالے سے مطالعہ کریں گے، تحقیق کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اس کتاب کی حقیقت کیا ہے۔ واقعی دیکھیے یہ کھوجیں انسان کو جو ہے، اور کھوجنا کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا علمی حوالے سے خاص طور پر یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، یہ یہاں بھی عبادت شمار ہوتا ہے اور اس دنیا کے لیے بھی عبادت شمار ہوتی ہے اگر ایسی راہ میں۔ قبلہ میں چاہوں گا ادامہ دیں اس موضوع کو جو علوم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصاً جو بند حقیر کا مطالعہ ہے، اور اس میں حوالہ بھی دینا چاہوں گا، اگر آپ بحار الانوار کے اس کتاب جو سما والعالم کے اوپر آغا صاحب نے لکھی ہے، کوئی 7 جلدیں، اس میں اکثر طور پہ یہ چیزیں ملتی ہیں، زمین کے بارے میں اور جیولوجی کے بارے میں، اور اس طرح علم کیہان شناسی، نجوم شناسی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مطہرہ موجود ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیے ہیں، خصوصاً طب کے حساب سے جو چیزیں آج کی میڈیکل سائنس ہمیں بیان کر رہی ہے وہ امام علیہ السلام پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا، اس سے پہلے 2-3 حوالے، مثلا توحید مفضل بسم اللہ ایک بہترین کتاب کی شکل میں یہ حدیث آ چکی ہے، جس میں خلقت انسانی اور کچھ دوسرے چرند پرندوں کی خلقت کے بارے میں امام نے کئی ایسے راز کھولے جو آج کی سائنس اسے بیان کر رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح آپ جائیں طبیب ہندی کے ساتھ جو مولا کے مناظرے ہیں جسم انسان پہ، کہ یہ جسم انسان جو اس وقت موجود ہے، امام علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں یہ کیوں، مثلا 2 آنکھیں کیوں ہیں، 4 ہوتی 3 ہوتی، ناک 2 آنکھوں کے درمیان کیوں ہیں، 2 لب کیوں ہیں، دانت اتنے کیوں ہیں، پیشانی سے کان اس طرح کیوں ہیں۔
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ اس میں آج کے جیسے کرونا وائرس سے آپ جانتے ہیں کہ کم از کم 6 فیٹ کا فاصلہ رکھیں اور یہ چیزیں یہ امام علیہ السلام نے بیان کی. جیسے میں آپ کے خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ لا یکلم الرجل مجزوما الا یکون بینہما قدر ذراع. امام فرماتے جب بھی جزام والے بندے سے کوڑھ والے بندے سے کوئی شخص بات کرنا چاہے تو ضروری ہے ان کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ ہو. ذراع فقہی طور پہ ذات رے الف عین ایک ہاتھ کے فاصلے کو کہا جاتا ہے. یعنی بندے انگشت سے لے کے ہمارے کاندھے تک بازو تک جب آئے تو اس کو ایک ذراع کہا جاتا ہے. یعنی امام فرمانے جب بھی مظلوم کے ساتھ آپ بات کرو تو آپ کا ڈسٹنس اتنا ہو کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ کم از کم ایک یعنی میٹر بن جاتا ہے. یعنی امام پھر اس کی تفصیلات ہیں اور اسی طرح فقط میں جس طرح کے ٹائٹل عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور اسی طرح اگر ہم روایات کے حساب سے جاتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل روایت ہے جس میں مولا علیہ السلام جسم کی ساخت کے بارے میں یعنی وہ اس وقت میڈیکل سائنس اتنی نہیں تھی کہ یہ بتا سکے کہ انسان کے بدن میں کتنی عروق رگیں ہوتی ہیں, انسان کے بدن میں کتنے جوڑ ہے, ہڈیاں ہیں, سب کچھ یہ باریکیاں بیان کی. یعنی شاید اس دو زمانے کے لوگ وہ سمجھنے کی قدرت بھی نہ رکھتے ہوں. بالکل آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جو شمار نہیں ہوتی امام نے بیان کی. اور اس میں آپ دیکھیں یہ حدیث کہ سئل الامام عن جسم الانسان, امام علیہ السلام سے انسان کے جسم کے بارے میں پوچھا گیا. فقال ان اللہ خلق الانسان علی 12 وصلا, کہ اللہ نے انسان کو 12 جوڑوں کے ساتھ خلق کیا ہے. اس کا انسان کے جسم میں 12 جوڑ ہیں. وعلی 248 عظما, اور امام علیہ السلام فرماتے کہ انسان کے پورے جسم میں 248 ہڈیاں ہیں. اچھا, اس کے بعد امام تفصیل دیتے ہیں کہ اس کی ہاتھ میں کتنی ہڈیاں ہیں, اس کے بازو میں کتنی ہڈیاں ہیں, اس کے سر میں, اس کے پیر میں, اس کے دوسرے جسم کے اعضاء میں کتنی ہڈیاں موجود ہیں, ہر ایک کے بارے میں دقیق بیان کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ایک عالم جس نے اس پہ شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں امام نے اس طرح بیان کیا ہے کہ نہ اس میں ایک ہڈی کم ہو رہی ہے نہ ایک ہڈی بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ, یہ علم امامت ہے. جی یہ علم امامت. اور یا یہ وہ بنانے والا جانتا ہے یا یہ جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہی دیکھیں یہ خود ایک بحث ہے علم امامت کے حساب سے کہ امام علیہ السلام کے پاس یہ جو علم تھا یہ آیا کہاں سے, اس کی مقدار, کیفیت, کمیت, یہ سارے بحث ہیں. اس میں ایک خلاصہ جیسے عرض کر دوں کہ منابع علم امام کو اگر جانا جائے تو کبھی کوئی شک امام کے علم میں نہیں آتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 12 کے قریب منابع ذکر ہوئے علم امام کے. امام کو یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ آپ یعنی ایک سلیس سا ایک استدلال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اتنا بڑا علم امام کے پاس آیا کس طرح. تو بھئی آپ مانتے ہیں, ہر فرقہ مانتا ہے کیونکہ نص قرآنی ہے, لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا. یہ مجھے پتہ نہیں کہ فزکس کا علم کہاں پہ ہے, کیمیا کہاں بیان ہوئی ہے, علم نجوم کہاں بیان ہوا ہے, کیہان شناسی, جیولوجی اور فزکس, ہر چیز کا ہاں خدا نے اس میں رکھا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے. اس طرح عدم العلم دلیل بر عدم نہیں ہوتا, یعنی جب مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ چیز ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو امام کے بارے میں ان کا علم اسی کتاب سے نشأت لیتا ہے. آپ جانتے ہیں خدا نے ہر چیز کا علم اس کتاب میں رکھا ہے. تو اس کتاب مبین کو جاننے والا امام مبین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو اس کی ہر زاویے, ہر ایک, یعنی ہمارے پاس تو روایات موجود ہیں, کاش وقت ہوتا کہ یعنی ایسے استدلالات جیسے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کہ امام صادق علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں, انہوں نے شکر خدا کے بعد شکر رسول خدا کیا. خدایا تیرا بھی یعنی شکریہ, تیرے رسول کا بھی شکریہ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس کے بعد امام آیت پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ یہ اعتراف کرتے ہیں جیسے میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنی ہے. اور ایسی کئی روایات, یعنی وہ آیات جو ہم گزر جاتے ہیں سلیس,
امام اس سے اپنے مدعا کے لیے سبحان دلیل اللہ، بنا سبحان رہا ہے۔ سبحان یہ علم اللہ، امام ہے، اور یہ وہی گہرائی رکھتا ہے جتنا قرآن رکھتا ہے، اور قرآن علم الہی کی تجلی ہے، بے شک بے شک ناطق قرآن ہے، بے شک بالکل۔ یعنی ہم اس معارف کے اس استدلالات میں نہ جائیں کہ وجود امام خود قرآن ہوتا ہے، اس میں نہ بھی جائیں، ہم ہلکے ایک سطحی طور پہ دیکھیں کہ امام کے پاس وہی علم ہے جو قرآن کا علم ہے، اور قرآن میں کیا ہے وہ بیان کر دیا کہ اس میں ہر چیز کا علم ہے۔ تو امام یہ منبع علم امام کا ایک منبع وہ قرآن مجید ہے، جس سے امام علیہ السلام ہر علم کے بارے میں بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ۔ اب پروگرام ہمارے اختتامی مراحل کی طرف ہے اور تشنگی ہماری برقرار ہے، ہم چاہ رہے تھے زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کریں۔ میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے پروگرام میں جو ہے ایک اصطلاح ہے جو آپ سے تقاریر میں ہم نے بہت سنی ہے، امام جعفر صادق سے متعلق آپ ہمیشہ کہتے ہیں گنج پنہان، گنج پنہان۔ یہ مجھے بھی بتائیں اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی بتائیں کہ گنج پنہان سے مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ نے تقاریر میں نے ایک دو دفعہ آپ سے ذکر سنا بھی ہے، اور کوشش تھی کہ پوچھوں لیکن کیمرے کے سامنے پوچھوں گا یہ نہیں پتا تھا مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، جسے میں ہڈن ٹریجرز کے نام سے جانتا ہوں، چھپا ہوا خزانہ، بے شک یہ گنج پنہان، یہ امام علیہ السلام وہ 25 کے قریب اقوال امام صادق علیہ السلام ہیں جو ایک ہی حدیث میں ہیں، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے چاہا اس چیز کو حاصل کروں تو اس چیز کو اس چیز میں پنہا پایا۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ اگر دیکھا جائے یعنی ہر ایک اس حدیث کا بند یعنی جس پہ ٹھہرا جا سکتا ہے، جس سے میں اپنے ناقص بیان اور علم کے حساب سے کچھ عرض کر سکتا ہوں۔ فقط مومنین کے لیے ایک یہ 25 خزانے جو آج کی تاریخ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس علم سے مستفیض ہو کے آپ کے لیے اور اپنے لیے اور ناظرین اور انشاءاللہ یہ ہدیہ قرار پائیں گے، ہدیہ قرار پائے گا، اور یہ ہم توفیق چاہتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ہم ان خزانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث مشہور حدیث ہے جسے مستدرک الوسائل میں آغا نوری طبرسی نے ذکر کیا ہے۔ ایڈریس بھی دے دیتا ہوں جو اس میں رجوع کرنا چاہیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسے نشر کرنا، تو یہ میں جلد نمبر 12 میں اور صفحہ 174 پہ، اور حدیث کا پورا ٹائٹل یعنی 13,810 نمبر یہ حدیث ہے، 13,810 نمبر حدیث ہے، کتاب کے حوالے سے قبلہ بیان کر چکا ہے، 12 نمبر جلد اور 174 نمبر پیج ہے اس کا۔ جی یہ عرض کر رہا تھا یہ حدیث وہ 25 خزانے ہڈن ٹریجرز جو گنج پنہان ہیں، ٹائم کے حساب سے میں فقط انہیں بیان کرتا جاؤں گا اور ترجمہ۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلبت الجنت فوجدتها فی السخاء، میں نے چاہا کہ جنت مجھے مل جائے تو میں نے جنت کو سخاوت میں پوشیدہ پایا۔ واہ 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 واہ۔ اور اس کی تفصیلات کئی روایات، مگر امام علیہ السلام کا وہ کلام امام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ جنت کو میں نے سخاوت میں پوشیدہ پایا۔ سخاوت سبب بنتی ہے دین کی طرف آنے، اور کئی اس طرح کی روایات کہ کافر تھے مگر سخی بندہ تھا، خداوند متعال نے اسے راہ ہدایت دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام یہ پہلا خزانہ یعنی وہ فرماتے ہیں جنت سخاوت میں پوشیدہ ہے، جنت سخاوت میں پوشیدہ ہے، بے شک بے شک۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں طلبت العافیت فوجدتها فی العزلہ، میں نے چاہا کہ عافیت مجھے ملے، میں ہر چیز سے بچا رہا ہوں، نہ قرض کا مسئلہ ہو نہ لڑائی تمام بلاؤں سے امان میں رہوں۔ تو امام عجیب جملہ فرماتے ہیں فوجدتها فی العزلہ، میں نے اسے لوگوں سے کنارہ کشی میں پایا۔ واہ واہ واہ۔ اب یہاں پہ بحث ہو سکتی ہے، پوری بحث یہ میں شاید سارے خزانے بیان اسی بارگاہ رضوی میں جس میں بیٹھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نصف العقل مدارات الناس، عقل کا آدھا حصہ لوگوں سے میل جول رکھنے میں، بالکل ایسا ہی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ کنارہ کشی میں عافیت ہے، تمام کن لوگوں سے عافیت ہے، یہ بہترین نقطہ ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ سے کنارہ کشی کی جائے، بے دین لوگوں سے جو بار بار اپنی منت اور سماعت کرتے ہوں آپ کی اور آپ کو مجبور کریں کہ اس طرح کے افعال میں آپ گھر جائیں، تو اس طرح کے لوگوں سے انسان کنارہ کشی کرے۔ بے شک بے شک۔
تاکہ وہ عافیت میں رہے، تاکہ مشکلات، جس طرح آپ جانتے ہیں دوستی کے لیے بخیل سے دوستی آپ نہ کرو، جھوٹے سے آپ، یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں امام فرماتے ہیں عافیت کو میں نے عزلت میں پایا. اور اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ وَطَلَبْتُ السُّرْعَةَ فِي الدُّخُولِ إِلَى الْجَنَّةِ، میں نے چاہا کہ جنت میں جلدی داخل ہو جاؤں. فَوَجَدْتُهَا فِي الْعَمَلِ لِلَّهِ، میں نے دیکھا ہر کام خدا کے لیے. بے شک، سبحان اللہ. اور یہ عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے. اس کی ہم ڈیپ میں جائیں، میں اس کا پہلے خود کو مخاطب قرار دیتا ہوں کہ ہمارے ہر کام خدا کے لیے ہونا چاہیے. بے شک. ہماری محبت، ہماری زیارت، ہمارا پروگرام ٹی وی کا کرنا، ہماری ہر چیز جب خدا کے لیے کریں گے تو اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے. ہماری نفرت خدا کے لیے. بالکل. اور یہی ہے هل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور نفرت کا ایک مجموعہ ہے، خدا کے لیے. وہ خدا کے بے شک. نہ ہم کسی سے اپنی زمینوں کی وجہ سے لڑتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہم منطقی اور لاجک رکھنے والی قوم ہے. ہم کسی سے محبت اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم کسی سے نفرت اس کے شخصیت کی وجہ، ہاں اس کے کام، اس کے خداوند متعال کے بیان کردہ احکامات کے مطابق چلنے اور نہ چلنے کی وجہ. بے شک ایسا. ہر کام کی ابتدا اور انتہا وہ ذات واجب الوجود ہے جو خالق ہستی ہے اور کائنات ہے، اس کی وجہ سے امام نے چاہا کہ میں جنت میں جلدی داخل ہو جاؤں. تو اس کو میں نے دیکھا کہ خدا کے لیے ہر کام کرنے میں پوشیدہ پایا. بے شک. اور اسی طرح اگر وقت کے حساب سے ہمارے پاس ہو تو میں کچھ آپ کی خدمت میں کہ وَطَلَبْتُ حُبَّ الْمَوْتِ، میں نے چاہا کہ میں موت سے ڈروں نہ، مجھے موت سے انسیت اور محبت ہو. صحیح. تو یہ کس طرح پیدا ہوگی؟ تو امام فرماتے وجدتها فی تقدیم المال لوجہ اللہ، جو خدا نے تجھے عطا کیا ہے حلال، اسے اللہ کی راہ میں دے دے. کیا بات ہے. تجھے موت سے محبت ہونے لگے. سبحان اللہ. سبحان اور موت کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے. بے شک. موت ایک حسین نظارہ ہے جو ہمیں اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں لے کے جانے کا وسیلہ بنتی ہے. سبحان اللہ. اور اس سے محبت کا سبب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کا. کتنا بھی انسان مال رکھ دے جاتا ویسے ہی خالی ہاتھ. بے شک ایسا ہی. بے شک. اس کی کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی. بالکل ہوتا کہ جس میں اپنا مال رکھ سکے. اور میں سمجھوں آخری چیز جو عرض کرنا چاہوں، آج کے دور میں بہت ساری مختلف نظریات کہ ابھی جنگ اور جہاد کسی نے نہیں کیا اور چاہتا ہے کہ اسے جہاد کی فضیلت مل جائے. تو بہت ساری روایات ہیں. امام نے جو فرمائے وہ طلب تو فضل الجہاد، میں نے چاہا مجھے جہاد کی فضیلت مل جائے، میں بھی مجاہد فی سبیل اللہ قرار پاؤں. فوجدتہ فی کسب للعیال، تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے مال حلال طلب اور اسے حاصل کرنے میں پایا. یعنی فضیلت جہاد یعنی رزق حلال کی تلاش اپنے اہل و عیال کے لیے، یہ خدا نے فضیلت جہاد رکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اسی سے بہت بڑا ایک نقطہ بھی سامنے آتا ہے. وہ لوگ جو جہاد کو کسی اور رنگ میں پیش کرتے ہیں آج کے معاشرے میں، یعنی اگر رزق حلال کی طرف جائیں تو وہی ثواب جو آپ کسی بارڈر پر جا کر یا کسی اور مقام پر جا کر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو گھر میں بیٹھے حاصل ہوتا ہے. ہاں بالکل. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے ملک کی جس طرح حفاظت کرتے ہوئے جہاد کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد، وہ بھی جہاد ہے، کسی اور کے نہیں کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے. جی بالکل. اور یہ عقل رکھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے نفس کو اس طرح ایذا دینا کہ غیر خدا کے لیے جا کے لڑنا اور اسے جہاد قرار دینا خود جہاد کے ساتھ ایک مذاق ہے. اور یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فضیلت جہاد چاہیے تو اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق طلب کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ، بہت نوازش. یہ 25 نکات پر مشتمل حدیث تھی اور قبلہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم محروم رہے. مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور دعا گو آپ سے بھی التماس کریں گے مولا کی بارگاہ میں سے اگر ہمارے تمام ناظرین کے لیے کچھ دعائیہ کلمات بیان فرمائیں. جی ضرور، انشاءاللہ دعا گو اپنے لیے، آپ کے لیے، ہم تمام مومنین کے لیے، ان کے خانواد محترم کے لیے کہ شب شہادت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام خداوند متعال ہمیں عاشقین امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے طفیل ہمیں علم کے ساتھ عشق کرنے اور محمد و آل محمد اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے شمار فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو حاجات
آپ کے دلوں پہ ہیں، ان میں ہیں، آپ کی زبانوں پہ ہیں، وہ حاجتیں خداوند متعال بہتر جانتا ہے، وہ حاجات اپنے پیاروں کے صدقے میں آج کی رات کے صدقے میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ ہر میدان میں سرخرو فرمائے۔ اللہ آمین۔ بہت شکریہ اللہ، بہت شکریہ۔ السلام۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین سید عرفان حیدر نقوی صاحب، جو بہترین خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ امید ہے آپ تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ وہ تمام نکات جو قبلہ نے بیان فرمائے ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کوئی نیا پروگرام لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔